السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم فقهنا في الدين، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 11واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ 11ویں پارے سے لے کے 20 پارے تک توحید کے بارے میں تقریباً سارا بتایا گیا ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کیونکہ ہماری ابھی سورۃ توبہ ہی جاری تھی 10ویں پارے میں، تو اس پارے میں ابھی سورۃ توبہ ہی ہے۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی، یعنی جو عذر کے طور پر جنگ میں نہیں گئے تھے، جان بوجھ کر جنہوں نے عذر بنائے تھے، بہانے بنائے تھے کہ گرمی ہے اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کا فوکس جو تھا وہ دنیاوی چیزوں کی طرف تھا، یعنی پھل پک رہے تھے اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فوراً ساتھ ہی حکم بھی دے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ بہانے مت کرو، ہم کسی صورت بھی تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں، یعنی ان منافقین کی، یا جو جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں کہ کون کس وجہ سے نہیں جا رہا۔ اس کے بعد وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اس سے مراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیکھنے والا اور نگرانی کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ ظاہر باطن سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بھی تمہارا عمل جو سامنے ہوگا دیکھیں گے، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے جو جان بوجھ کر بہانے کرتے تھے۔ فرمایا کہ عنقریب ہی اللہ کے رسول بھی تمہارا عمل جو ہے وہ سامنے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ظاہری عمل سے مطمئن کر بھی لو اور تمہاری دلی کیفیت درست نہیں، تو پھر تمہیں غائب و حاضر کو جاننے والے کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس اللہ کو یہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں جو کہ ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے، غیب اور حاضر کو بھی جانتا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہیں ہر حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی ان آیات میں منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ منافقین کو بھی اسی طرح بار بار بلاتا ہے کہ ہاں عمل کرو، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اگر پلٹ آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 میں بتایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھانے سے ان کا مقصد یہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا قسم کھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے اعراض کرو،
سو واقع ہی تم ان سے اعراض کرو. پہلے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے درگزر کر دو، اور دوسرے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے درگزر اور قطع تعلق بھی کر دو. ان سے قطع تعلق کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ رجس ہیں، گندگی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے. فرمایا اس لیے ان سے بچ جاؤ تاکہ کہیں ان سے آپ بھی متاثر نہ ہو جائیں. اس کے بعد 96 میں بتایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، یعنی ان کے قسمیں کھانے اور ہیلے بہانے کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تم ان سے درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان سے راضی بھی ہو جاؤ. یعنی ایک تو قسمیں کھا رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں. تو اگلا انسان راضی تب ہوتا ہے جب اس کی پیروی کے مطابق اس کا کام بھی کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر راضی بھی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے فسق کی وجہ سے ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو نہیں نا جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پہ معاملہ کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، وہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 97 میں بتایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یعنی یہ جو بدوی لوگ ہیں نا، مدینہ منورہ سے جو دور رہتے تھے، دیہاتی لوگ صحرائی علاقوں میں جو رہتے تھے، زیادہ تر نفاق ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں. فرمایا ان میں سے جو اکثر تھے اسلام کی دعوت کو سمجھ کر سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ محض اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے جو مسلمان مطلب کہ جو پسند کرتے تھے اسلام کو، وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس لیے ان میں جو منافق تھے ان کا نفاق بھی اہل مدینہ کے نفاق سے سخت تھا. تو یہ بدویوں میں کیا چیز تھی جو ان کو جنگ میں جانے سے روک رہی تھی، یا کیا چیز تھی جو ان کو سیدھے رستے سے رکاوٹ بن رہی تھی؟ مفاد پرستی، جہالت، صرف دنیا کی چاہت ان کے اندر بسی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ اس نے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں، اور نہ ان کو یہ درجات کی بلندی عطا فرمائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بادیہ میں سکونت رکھے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے ہی لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو سلطان کے پاس آئے وہ آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 98 میں بتایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَغْرَمًا، مغرمہ سے مراد ہے تاوان، جرمانہ. تو یہ قرض کو بھی کہتے ہیں. تو تاوان بھی چونکہ لازم ہوتا ہے، یعنی بعض اعراب ایسے ہیں کہ زکوٰۃ ہو یا جہاد، اس کے لیے جب بھی چندہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا مطلب کچھ بھی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں دیتے، اور نہ دلی جذبے کے ساتھ دیتے ہیں، بلکہ ایک جرمانہ سمجھ کر دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناپسند کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی کہتے کہ اس طرح حصہ ڈالیں، کیونکہ جنگ میں ظاہری بات ہے پیسہ تو لگتا ہے، خرچ تو ہوتا ہے. تو یہ ایک بوجھ سمجھ کر دیتے تھے، چندہ سمجھ کر دیتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دیتے تھے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم پر کب کوئی اچانک مصیبت اترتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ان پر مصیبت آتی ہے، اور کب تم زمانے کے کسی چکر کے گھیرے میں آ کر زوال کا شکار ہوتے ہو، یا یہ کہ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں. نعوذ باللہ یہ ایسے ایسے پروپیگنڈے سوچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یہ جو اس طرح کی گردشوں کا کر رہے ہیں یہ ساری گردشیں ان کے اوپر ہی پڑیں گی. یہ سارا کچھ جو بھی آپ کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں یہ سب کچھ ان کے اوپر ہی پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے آگے گھڑا کھودتا ہے وہ اس گھڑے میں خود ہی گرتا ہے.
تو ان کے برعکس جو عرابیوں میں سے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی قربت کی خاطر، تو اللہ کی قربت ان کے لیے ہی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ کیا کہلائے؟ والسابقون الاولون، سابقون الاولون وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ تو جو مہاجرین اور انصار تھے اور جو ان کے ساتھ پیروکار تھے، وہ سب سے پہلے ایسا کام کرتے تھے نیکی والا۔ تو اللہ تعالیٰ راضی بھی تو ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا اور جو عرابیوں میں سے منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، منافقت بھری ہوئی ہے ان کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نہیں انہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 102 میں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اس آیت میں مسلمانوں کے بہترین لوگوں کا ذکر ہے، یعنی اب عام مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے صالح اعمال بھی ہیں اور کچھ اعمال جو ہیں برے بھی ہیں، یعنی مکس اپ ہیں۔ مفسرین نے یہاں ابو البابا رضی اللہ عنہ وغیرہ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مخلص مسلمان ہونے کے باوجود تبوک پر نہ جا سکے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کھولیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور پہلے ان کا پیش کردہ صدقہ قبول نہیں کیا تھا، تو پھر اگلی آیت یعنی خذ من اموالہم صدقہ جب یہ نازل ہوئی تو ان کا صدقہ جو تھا وہ قبول کر لیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا اپنی غلطی کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 1 سے 3 میں شان نزول بھی ہے، خذ من اموالہم صدقہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اس میں ہے کہ جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی، یعنی جو ابھی ہم نے پچھلی آیت پڑھی، تو یہ اپنے اموال لے کر یعنی اپنے مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارا جو صدقہ ہے قبول فرمائیے اور ہمارے لیے استغفار بھی کیجیے۔ اتنی عاجزی ہے نا ان لوگوں کے اندر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدقہ قبول فرما لیا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اپنے ان بندوں کی، اور وہ صدقہ بھی ان کا قبول کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے عمل کو دیکھے گا اور تم ظاہر اور غیب کے جاننے والے کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو اسی لیے اعمال بھی ویسے ہی کرنے چاہیے کہ جب بھی انسان ظاہر میں ہے، باطن میں ہے، کسی سے چھپا ہوا ہے، تو عمل صرف اللہ کے لیے خالص ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 میں بتایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، یعنی جو غزوہ تبوک پر جو لوگ تھے اس میں شریک نہیں ہوئے اس جنگ میں اور مدینہ سے نہیں نکلے، وہ 3 طرح کے تھے۔ ایک منافقین، دوسرے ابو البابا رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور تیسرے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو توبہ تھی وہ جلدی قبول نہ فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر رکھا، یعنی دیر بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ منافقین کے ایک یعنی ان کی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بہت ہی افسوسناک ان کی جو حرکت ہے کہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں بنانے کے لیے جمع ہونے اور اپنے راز جو تھے وہ چھپانے کے لیے، مطلب کوئی جگہ نہیں ملی تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک مسجد بنائی
جس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 مقصد بیان فرمائے۔ ضرورن یعنی ایک تو یہ تھا کہ یہ مسجد جو تھی، ایک مسجد تو تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ مومنوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کے لیے۔ دوسرا وقفرا یعنی مساجد کی بنیاد اللہ اور رسول پر ایمان اور اکیلے اللہ کو پکارنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کے لیے کفر و شرک کی بنیاد پر یہ مسجد رکھی۔ تیسرا وہ تفریق بین المؤمنین یعنی مسجد قباء کی موجودگی میں اس کے ساتھ ہی مسجد بنانے کا واضح مطلب یہ تھا، چونکہ مسلمان اکٹھے ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے تھے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو یہ فرقہ ڈالنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ بھی مسجد بنا دی تاکہ کچھ اس میں بھی آئیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چوتھا مقصد وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی انہوں نے کچھ بھی مخالفت کرنی ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خلاف سازشیں کرنی ہوتی، تو اس مسجد میں یہ چھپ کر سازشیں کرتے تھے تاکہ فوراً حملہ کیا جا سکے مسلمانوں پر۔ منافقین نے مسلمانوں کے دلوں سے شک دور کرنے کے لیے مسجد بنانے کا بہانہ یہ بنایا کہ ہم نے بیماروں اور کمزوروں کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، یعنی عبادت تو کرنا دور کی بات ہے، جانا دور کی بات ہے، اس میں کھڑے بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو مسجد کی بنیاد تھی وہ تقوی پر نہیں تھی، وہ تو شرک کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، پروپیگنڈے کی بنیاد پر۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان یعنی کیا وہ جو ہے عمارت جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، یا وہ جو کہ بالکل آگ میں لے جانے والی ہے یعنی شرک کی بنیاد پر ہے، کیا وہ بہتر ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اس مسجد کو اس لیے بنایا تاکہ سب کے دل کٹے پھٹے رہیں، کوئی ادھر ہو اور کوئی ادھر ہو، یعنی مسجد قباء کے ساتھ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں سے ان کی ایک صاحب جانیں خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی، تو اس وجہ سے ان کے لیے جنت بھی ہے۔ اصل مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے یا خود مارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اس کے لیے خوشخبریاں ہی ہوں گی، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو اس کے راستے میں جہاد کرے اور اسے اس کے راستے میں نکالنے والی چیز اس کی راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو تو وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ مومن ہوتے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی حدود مقرر کی ہیں کہ ان حدود کے پاس نہیں جانا، یا جو بھی حکم نافذ کر دیا ایسا نہیں کرنا، تو جو حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں وبشر المؤمنین، تو ایسے مومنین کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابیاں ہیں، یعنی فتح ہی فتح ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بغات رکھے ہوئے ہیں۔ تو مشرک کے لیے توبہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے توبہ کی دعا نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ قرابت دار ہی ہوں، ان کے لیے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل لوگ مانگتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مانگی تھی، ان کے باپ آزر جو تھے وہ مشرک تھے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو وعدہ چونکہ نبھانا ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے وعدے کے طور پر دعا مانگی تھی، لیکن ویسے جائز نہیں ہے۔ مشرک کی توبہ اللہ تعالیٰ تو قبول نہیں کرتے۔
اور اس کے لیے کی گئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب دنیا میں موجود ہوں تو ہدایت کی ضرور دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھٹکا دے تو اسے کون ہدایت دینے والا ہے؟ وہی اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہی مددگار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کن پر مہربان ہوا؟ کن کی توبہ قبول کرنے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہوا، مہاجرین پر، انصار پر، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ حالانکہ اتنی تنگ گھڑیاں تھیں، گرمی تھی، ان کی جان جاتی تھی، دل جو تھے وہ ہلک ہو جاتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ان کی مدد کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہاجرین انصار کی، تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، تو اللہ تعالیٰ انہی کو ہی بخشنے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے جو تین پیچھے رہ گئے۔ یہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے تو یہ ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ انہوں نے اپنا جو تھا وہ مان لیا تھا، اپنی غلطی مان لی تھی۔ یہ صرف غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، تو ان کی غلطی تھی نا، ان کو احساس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، یعنی مدینہ میں رہنے والے لوگوں اور ان کے ارد گرد رہنے والے بدویوں، یہ سارے جو قبائل تھے ارد گرد رہنے والے، ان قبائل کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تنگی اور تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور مشکل مواقع پر پیش آنے والے تمام مصائب میں خوش دلی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے ہمراہ رہیں۔ جو سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں وہ بھی اٹھائیں، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز اور مکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتا، چاہے یہ محسنین چھوٹا بھی صدقہ کریں، یعنی بالکل چھوٹی چیز بھی خرچ کریں یا بڑی کریں، لیکن احسان کے درجے پہ ہونی چاہیے، اچھی ہو لیکن چاہے تھوڑی ہو، صاف ستھری ہو، جو خود کو پسند ہو وہی دیں، اور نیت خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 122 میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فرمایا یعنی یہاں پہ جنگ کے لیے نکلنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ لڑائی کے لیے نکلیں، یہ جنگ تبوک میں تھا، یعنی تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم تھا، اور فرمایا کہ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے اعراب کا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں۔ فرمایا جنگ میں جانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہو جائے۔ اب انسان گھر بیٹھ جائے کچھ بھی نہ کرے، کیا اس کو دین کی سمجھ آئے گی؟ نہیں، جب تک آپ علم کی تڑپ کے لیے جاتے نہیں ہیں قافلوں کے ساتھ، آپ کو دین کی سمجھ نہیں مل سکتی۔ یہاں دین سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، تو اس میں سمجھ بوجھ جو ہے وہ جنگ کے میدانوں میں ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر یا اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا اکیڈمی جتنی بھی مطلب آپ کتابیں پڑھ لیتے ہیں ان کی، تو آپ کو اتنا فہم نہیں ملے گا، اتنا نالج نہیں ملے گا جب تک آپ علم کی تڑپ کے لیے کہیں جاتے نہیں ہیں، سفر نہیں کر لیتے۔ اگر گھر میں مواقع مہیا ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تڑپ ہونی چاہیے علم کی۔ اس کے بعد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کافروں سے لڑو، اتنا لڑنا ہے کہ وہ تم لوگوں میں سختی پائیں، ڈریں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں نے نہیں ان سے ڈرنا۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان کے برعکس جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ان کی ناپاکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ انکار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ان کا بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی مذاق کے طور پر، آنکھیں گھما گھما کر، صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ اپنے نفاق پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی جو تم میں سے ایک رسول آ گیا ہے، وہ تو اتنا حریص ہے تم لوگوں پر، یعنی وہ تو تمہیں مشقت میں پڑھنے کے لیے کہتا ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کی طرف آنے کو کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شفقت کرنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ صرف کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا آپ کہیں کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ تو ان منافقین سے نہیں ڈرنا، ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالی سے، جس نے پیدا کیا، جس نے اتنی بڑی نعمت دی قرآن جیسی، جس نے منافقین سے فتح دی، تو ڈرنا صرف اسی سے ہے، توکل صرف اللہ پہ کرنا ہے۔ تو یہ سورۃ توبہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد سورہ یونس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، ان حروف کا اللہ نے کوئی معنی نہیں بتایا ہے، تو یہاں سے چونکہ سارے توحید کے دلائل شروع ہو جاتے ہیں 20 پارے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ جب بھی شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتے ہیں، یا اہم جو حکم ہوتا ہے اس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف بھی کروا دیا کہ یہ کون سی کتاب ہے، حکمت والی، اس کی تمام آیات جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہر آیت میں حکمت پر مبنی ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تو لوگوں کو تعجب ہوتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا تو تب بھی لوگوں کو تعجب ہوتا کہ ہمارے ہی اندر سے ایک شخص کیوں بھیجا گیا ہے، اس پر وحی کیوں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچے درجات ہیں، مرتبے ہیں۔ جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، تو وہ رب کون ہے؟ اس اللہ کی پہچان کروائی جا رہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے اللہ جس نے زمینوں اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔
اس کے سوا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی طرف حتیٰ کہ لوٹ کر بھی جانا ہے، اسی نے ابتدا کی تھی پیدائش کی، اسی کی طرف ہی لوٹایا جانا ہے۔ تو جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، وہ انصاف پر ہیں، ان کے برعکس جو کفر کریں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ کھولتے ہوئے پانی میں سے پئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو منور بنایا، اور ان کی منازل طے کر دی۔ یہ کس وجہ سے بنایا؟ سورج اور چاند سالوں کی گنتی معلوم کرنے کے لیے اور حساب کے لیے، کیونکہ پہلے انہی کے ذریعے سے انسان جو تھا وہ وقت کا بھی حساب لگاتا تھا۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، یہ قدرتی سسٹم جو ہے، نیچرل سسٹم، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کو انسان یوز کرتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ قدرتی سسٹم جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جو دن اور رات میں اختلاف، سب سے بڑی نشانی یہ ہے، یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، امید ہی نہیں رکھتے، وہ غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی ہیں جن کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ ان کے برعکس جو ایمان لائے، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ان کے سیدھے راستے پر رہنمائی کرے گا، اور ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو ان کی دعا کیا ہوگی جب وہ جنت میں جائیں گے؟ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی پکار یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اور ان کی دعا ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلام کہہ کر جنت میں جائیں گے۔ تو اسی لیے دنیا میں جب انسان سلام کو عام کرتا ہے، یعنی گھر جائیں سلام بلائیں، باہر نکلیں جو بھی آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی بھی اگر نہیں بھی جانتے آپ کسی کو، تو اس کو بھی سلام بلائیں، تو یہ بھی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ جو تھے مشرکین، یہ عذاب کا مطالبہ کرتے، قیامت کا مطالبہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جلدی آ جائے نا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب کوئی انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بہت پکارتے ہیں، جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بہت حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبرت پکڑنے کے لیے کہا کہ پہلی امتوں کو دیکھو، انہوں نے ویسے ہی ظلم کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان پر بھی عذاب آئے۔ تو جو انکار کرنے والے منافقین مشرکین ہیں، یہ کہتے ہیں یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے بدل بھی دو تو کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نہ پڑھتا تم پر اور تمہیں نہ خبر دیتا، کیونکہ میں تم میں اتنی دیر ٹھہرا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جب 40 سال کے بعد قرآن کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان میں گزارے تھے۔ ہریکل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آیا، تب سفیان گیا ہوا تھا، تو اسے جو ہریکل تھا اس کے سامنے گیا، تو ہریکل نے پوچھا کہ جو یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یعنی ابو سفیان سے کہہ رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ تو ہریکل نے کہا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ کسی سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جو منافقین مشرکین وہ پھر بھی نہیں مانتے۔
فرمایا ایسے مجرم فلاح نہیں پا سکتے۔ مجرمین کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا تو کوئی سفارشی ہے ہی نہیں، وہ تو پاک ہے، سبحانہ و تعالی